السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ نائٹ کی ویڈیو آ رہی ہے آپ کے پاس اور ہم گپ شپ لگائیں گے۔ اس ویڈیو کے بعد جو ہے ہماری مشہور زمانہ ویڈیو گھومتی چائے والی ویڈیو ہوگی، اس میں آپ اپنا نام شامل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بڑی زبردست ویڈیو ہے۔ اور ویڈیو زبردست اس میں ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ویڈیو ہے کہ مسلم لیگ نون کی دو باتیں ہیں جو میں اس کے اوپر کروں گا۔ ایک تو ہے کہ مسلم لیگ نون نے آج پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ ہم جناب اس کشمیر میں جو الیکشن ہوا ہے اس کی دھاندلی کے حوالے سے کیا کریں گے، اور دوسرا شہباز شریف کے حوالے سے ہے وہ ہے، اور اس طرح کی کہانی آپ کو بتائیں گے۔ پریس ریلیز جو جاری کیا ہے وہ اس میں ایک آج میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور اس میٹنگ کی صدارت شہباز شریف سے نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں نا، مسلم لیگ نون کی میٹنگ ہے تو مریم نواز صاحبہ کو تو کرونا ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کل کا، اور اس کے بعد جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے اس کی صدارت کرنی تھی تو اس نے صدارت نہیں کی۔ نہ صرف صدارت نہیں کی بلکہ یہ میٹنگ کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ بتائیں جی کہ بھئی میٹنگ نہ کرو۔ اچھا جی، میٹنگ کا پرسوں کا ہمیں پتہ ہے کیونکہ پرسوں جب شاہد خاقان عباسی اور راجہ فاروق جو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں ابھی تک ہیں، انہوں نے مل کے طے کیا تھا کہ ہم یہ اسلام آباد میں طے کریں گے۔ تو آج اس میں جو طے ہوا ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم جی بھرپور طریقے سے مہم چلائیں گے۔ کشمیر کے حوالے سے جو دھاندلا کیا گیا ہے، دھاندلا کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بھرپور جو ہے نا وہ مہم چلائیں گے، اور یہ مہم شارع دستور پہ اسلام آباد میں بھی ہوگی، مظفر آباد کے کشمیر میں بھی ہوگی، اور پوری دنیا میں ہوگی۔ اور ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح مسلم لیگ نون کو، جس کو 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں، ان کو جناب صرف 6 سیٹیں تھما دی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو 3.5 لاکھ ووٹ ملے ہیں اور ان کو 11 سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے اوپر سارے ہم پوری قوم کو بتائیں گے اور بھرپور تحریک چلائیں گے۔ یہ جناب علی پریس ریلیز جاری ہو گیا، پریس ریلیز سب تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس میں کتنی جان ہوگی، کیونکہ میٹنگ کے ہونے میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب ابھی تک صدر ہیں، تو صدر کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دوستو، آپ کو ایک بات میں بتانے والا ہوں کہ جو نون لیگ کے اندر کے اختلافات ہیں نا، وہ صرف یہ نہیں کہ چچی اور چاچا اور بھتیجی کے درمیان اختلاف ہے، پوری پارٹی کے اندر 2 بیانیے یار چل رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آگ بھی ٹھیک ہے اور آگ اور پانی کا ملاپ یہ چاہتے ہیں۔ میں خود ایک میٹنگ، پرانی بات کروں، میٹنگ میں موجود تھا جس میں ایک سابقہ وفاقی وزیر نے تقریر کی تھی، ایسے ادھر ہی جب الیکشن کے یہ ٹکٹ وغیرہ بانٹ رہے تھے، میں بھی ٹکٹ ہولڈر سمجھو رہا ہوں، میں نے بھی ٹکٹ کے لیے کوشش کی تھی، اور نواز شریف بھی بیٹھے تھے، شہباز شریف بھی بیٹھے تھے، مریم نواز سے بھی بیٹھی تھیں، شاید سارے بیٹھے تھے۔ وہاں ایک سابق وفاقی وزیر نے تقریر کی، اس نے کہا جی سبحان اللہ، اور اس سے یقین کرو اس وفاقی وزیر سے میں توقع نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ مرد مجاہد ہیں، مرد مجاہد۔ اگر مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا لیڈر ہے نا تو وہ لیڈر ہے جو منہ پہ بات کہنے والا ہے۔ لیکن اس دن میں نے دیکھا، میں نے کہا اوئے ہوئے 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 یار، جب اتنے بڑے لیڈر کا یہ حال ہے تو باقیوں کا حال آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اس نے تقریر کی، اس نے کہا جی کہ مزاحمت اور مفاہمت کا امتزاج، اور پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا یہ حسین امتزاج ہے۔ اوئے ہوئے، میں نے کہا یہ کیسا فکرہ بول دیا ہے اس شخص نے بھائی۔
یہ امتزاج ہوتا ہے؟ امتزاج ہوتا ہے کہ یہ جی پھول گلاب کا پھول ہے، یہ موتی پھول ہے، اس کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مخالف سے دن اور رات کا حسین امتزاج، یہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا آگ اور پانی کو ملا رہے ہیں تو بڑا حسین امتزاج ہے، نہ بھائی نہ آگ آگ رہے گی، نہ پانی پانی رہے گا جب آپ ملائیں گے تو۔ یہ مزاج، یہ اختلاف ہے، یہ حسین اختلاف ہے۔ خیر، اب وہ چیز چل رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بھی کرنے سے منع کر دیا ہے، اور وہاں پہ شاہد خاقان عباسی نے اور کشمیر کے جو راجہ فاروق صاحب ہیں، انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا ہے کہ ہم جی عنقریب ڈیٹیل لائے عمل بعد میں دیں گے، فی الحال ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ بتاؤ، اتنی ٹھس ٹھسی اور پھس پھسی تقریر کوئی تحریک چل سکتی ہے؟ تحریک ایسے نہیں چلتی ہوتی بھائی تحریک ایسے نہیں چلتی۔ یہ تحریکیں ایسے نہ پہلے کبھی چلی ہیں نہ اب چلے گی، جس میں پارٹی کا صدر منع کر رہا ہو کہ یہ میٹنگ بھی نہ کریں، چاہے حکمت ہے اس کی، چاہے مفاہمت ہے، چاہے بزدلی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ میٹنگ بھی نہ کریں، دھاندلی کے ابھی ثبوت کٹھے کریں، ابھی میٹنگ ہی نہ کریں۔ یہ بات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم نہ صرف یہ کہ دھاندلی کرنے والے کو، پولیس کو اور اداروں کو بھی بتائیں گے کہ اداروں کا اس میں کیا عمل دخل ہے۔ یعنی کہ وہ بیانیہ تھوڑا سا جو آپ سمجھ لیں نواز شریف کا ہے نا، اس بیانیے کو آگے لگائیں گے تھوڑا سا نرم کر کے، جیسے آٹا نرم کر کے گوندا جاتا ہے نا، تھوڑا سا نرم کر کے، سخت تو پھر گوندا بھی نہیں نہ جاتا۔ تو آٹا نرم کر کے تھوڑا سا نواز شریف کا بیانیہ ایک تو ہے نا زبردست والا بیانیہ کہ ٹکرا جاؤ، اور نواز شریف صاحب امام خمینی بن کے آنا چاہتے ہیں، وہ نہیں، ذرا اس کو نرم کر کے پیش کیا گیا۔ اچھا، یہ بات ہوئی ہے کہ جی تحریک چلائیں گے، چلاؤ جی، بغیر سر کے تحریک چلائیں گے۔ یہ ہیڈ نہیں ہے، باڈی ہے، ہیڈ کے بغیر تحریک چلے گی جی۔ یہ بھی پہلی بڑی مزاحیہ تحریک ہے بھائی، مزاحیہ تحریک ہی ہو گئی نا۔ اچھا جی، مریم نواز صاحبہ کو کرونا ہو گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اب 6-7 دن 8 دن جو ہے نا وہ اس کرونا سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی ٹویٹ بھی نہیں کرنی جو تھوڑی اختلاف والی ہو نا۔ ٹویٹ کو بھی کرونا ہو گیا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری جناب افواہیں یہ ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب عالی اگر میں میٹنگ سے منع کر رہا ہوں پھر بھی آپ میٹنگ کر رہے ہیں، میں تحریک چلانے سے منع کر رہا ہوں پھر بھی آپ تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر ساڈا استعفی ہی سمجھو۔ ویسے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب عملی سیاست سے ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا ہے یا نواز شریف صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے، لیکن ابھی تک چونکہ پارٹی کے وہ سربراہ ہیں تو ابھی ہم ان کے بغیر تو کچھ کام نہیں نہ کر سکتے جب تک کوئی صحیح طریقے سے مکمل اختیارات نہ کیے جائے۔ اچھا، مریم نواز کے حوالے سے اگر ہم کہیں جی کہ ان کو پارٹی کے سربراہ بنا دیا جائے، وہ ابھی سزا یافتہ ہے، وہ ابھی کوئی بھی سیٹ خالی کرا کے بھی MNA کا الیکشن نہیں لڑ سکتی جب تک کہ ان کا کیس کا فیصلہ نہ ہو۔ آج کیس لگا ہوا تھا، مریم نواز صاحبہ کو بھی کرونا ہو گیا، اور ان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کو بھی کرونا ہو گیا۔ اب 4 اگست کی تاریخ پڑی ہے، 4 اگست کی۔ عدالت بھی بالکل کلوز ڈیٹیں دے رہی ہے، حالانکہ یہ چھٹیوں کا زمانہ ہے۔ تو عدالت میں جب وہ بری ہو جائیں گی تو پھر سطح خیرانے نہیں تو نہیں۔ اب بات یہ ہے دوستو کہ شہباز شریف صاحب کا جو افواہ کی بھی ایک میں ویلاگ سن رہا تھا، کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ آج صبح کا شہباز شریف صاحب نے یہ طے کیا کہ میں باقاعدہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ عملی طور پہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں نا، نہ کشمیر کے الیکشن میں گئے، نہ ادھر ضمنی الیکشن سیالکوٹ میں گئے، تو وہ ختم ہی ہے تقریباً عملی طور پہ، مطلب استعفیٰ دے چکے ہیں وہ تو۔ لیکن کہتے ہیں جی کہ ان کو منا لیا گیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ابھی کچھ دن صبر کرو اور ابھی استعفیٰ نہ دو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں نے دینا ہے، لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ خرابی ہے صحت کا بتا کے لوگوں کو میں نے یہ استعفیٰ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ان کی افواہوں کا بھی بازار گرم
ہو رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کو فیملی منا رہی ہے کہ روٹ کے استعفیٰ نہ دو، ویسے دو لیکن روٹ کے نہ دو۔ بہرحال ایک بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کی جو سانجے کی ہنڈیا ہے نا، وہ چوراہے میں پھٹنے والی ہے، ٹوٹنے والی ہے، پھٹنے والی ہے۔ نون لیگ کی اختلافات کی ہنڈیا چوراہے میں ٹوٹنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ میں کتنے دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا، کھل کے اختلاف ہو گئے ہیں، اس میں ایک نہیں کئی گروپ بن گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام دے لیں کہ کون مریم نواز کے ساتھ ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، کون خاموش ہے، کون بول رہا ہے۔ بالکل کوئی خاموش ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کبھی کہ اتنے بڑے الیکشن ہوں کشمیر میں اور وہاں پہ جناب نہ خواجہ آصف صاحب جائیں، نہ خواجہ سعد رفیق صاحب جائیں، نہ کوئی اور اہم لیڈر جو ہے وہ رانا تنویر صاحب جائیں، کوئی کیسے ایسے جائیں نہیں، بالکل جائیں نہیں۔ اور ادھر بھی ادھر اگر کوئی الیکشن ہو سیالکوٹ میں تو شہباز شریف نہ جائیں، حمزہ شہباز نہ جائیں، اور یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ نہ جائیں۔ ہر جگہ آپ کو پرویز رشید صاحب بھی مریم صاحبہ کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو یہ اختلافات کی جو ہنڈیا ہے نا، اس کو ابال آ چکا ہے، اب وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اور پھٹے گی چوراہے میں، چوں کا مربع ہوگا، ٹوٹیں گے لوگ۔ کچھ لوگ بہانہ کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کو بہانہ چاہیے نا، کہ وہ تو کہیں گے یار دیکھو جب آپس میں اختلاف ہے تو وہ نہیں ہے۔ جیسے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی مریم نواز صاحبہ کی قیادت نہیں مانتے، جو سینئر لیڈر ہیں، کئی لیڈر ہیں جو کہتے ہیں، اور کئی لیڈر ہیں جو کہتے ہیں جی ہم شہباز شریف صاحب کی قیادت نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں کو ایک بہانہ مل جائے گا اور وہ پی ٹی آئی میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نام ابھی نہیں لیتا، لیکن وہ سوچ رہے ہیں، اور کچھ خاموش رہنا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے مریم نواز صاحبہ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب بھی بہت پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں نواز شریف صاحب بھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، جب ایک زخم کہیں جسم پہ بن جاتا ہے نا، پھوڑا بن جاتا ہے، وہ جب پھٹتا ہے نا تو وہ پھر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو چوں کا مربع بنا ہوا ہے نا مسلم لیگ نون میں، یہ پھوڑا پھٹے گا تو نون لیگ کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ اس میں آپ کو یہ بھی ایک بتا رہا ہوں، نون لیگ کے لیے ہی فائدہ ہوگا۔ یہ چوں کا مربع بنا ہوا ہے، کوئی کام آگے چل ہی نہیں رہا۔ کوئی کہتا ہے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں جی واپس آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کہتا ہے قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، شہباز کہتا ہے نہیں جی قدم واپس لاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کارکنان بھی پریشان ہیں، اس لیے اتنے بڑے دھاندلے کے باوجود بھی کوئی ایک ٹائر تک نہیں جلا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لوگ تو پازیٹیو کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی ہم نے تحریک چلائی ہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی نون لیگ کتنی پرامن ہے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ قیامت گزر گئی ہے، سارے بندے اندر ہو گئے ہیں، سارے جیلیں بھر گئی ہیں، سب کے اوپر کیس ہو گئے ہیں، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ یہ آپ دوسرے انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گھومتی چائے میں آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ شہباز شریف کا استعفیٰ بالکل قریب آیا پڑا ہے، کسی وقت بھی اناؤنس ہو سکتا ہے، 2 دن میں، 1 دن میں۔ اور نواز شریف صاحب بھی ایک فائنل خطاب کرنے والے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پارٹی کو متحد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے کوئی ذرائع نکالے جا رہے ہیں۔ ویسے میرے حساب سے نا، میں حساب اپنا بتا دوں، میرے حساب سے چپ کر کے شہباز شریف خرابی صحت کا کہہ کے سائیڈ پہ ہو جائیں۔ جو بھی شہباز شریف صاحب کے لوگ ہیں نا، اگر وہ نیک نیتی سے سائیڈ پہ ہو جائیں گے، جیسے خرابی صحت کا ہے ان کو، تو پھر یہ سارے مریم کی قیادت کو تسلیم کر لیں گے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔